السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہوپ یو آل آر فائن۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ اپنا فرسٹ ٹرم کمپلیٹ کر چکے ہیں، تو اب ہم سیکنڈ ٹرم سٹارٹ کریں گے۔ پیج نمبر 38، چیپٹر نمبر 5، نو مور ٹیلی ویژن۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ لائک موسٹ فیملیز دا ڈکسنز ہیڈ اے ٹیلی ویژن۔ دوسری بہت سی فیملیز کی طرح ڈکسنز کے پاس بھی ایک ٹیلی ویژن تھا۔ ایوری ون انجوائڈ واچنگ اٹ، اور ہر کوئی اسے دیکھنا پسند کرتا تھا۔ مسز ڈکسن لائک دا کامیڈیز اینڈ دا کیپ فٹ پروگرامز بیسٹ۔ مسز ڈکسن کو کامیڈیز یعنی مزاحیہ پروگرامز اینڈ دا کیپ فٹ پروگرامز وہ پروگرامز ہوتے ہیں جس میں ہمیں فٹ رہنے کے لیے الگ الگ تجاویز دی جاتی ہیں، جس طرح ایکسرسائز وغیرہ کے پروگرامز ہو گئے، ہیلتھی ڈائٹ کے پروگرامز ہو گئے، تو وہ کیپ فٹ پروگرامز کہلاتے ہیں۔ تو مسز ڈکسن کو کامیڈیز اور کیپ فٹ پروگرامز بہت پسند تھے۔ مسٹر ڈکسن لائک دا موٹر ریسنگ اینڈ نیور مس دا کوکری کورس۔ اور مسٹر ڈکسن کو گاڑیوں کی دوڑ بہت پسند تھی۔ آپ لوگ جانتے ہیں موٹر ریسنگ کسے کہتے ہیں۔ اینڈ نیور مس دا کوکری کورس، اور انہوں نے کبھی بھی کوکری کورس مس نہیں کیا تھا۔ کوکری کورس جن پروگرامز میں کھانا پکانا سکھایا جاتا ہے وہ پروگرامز کوکری کورس کہلاتے ہیں۔ تو انہیں یہ دونوں چیزیں بہت پسند تھیں۔ بٹ دا چلڈرن نیور مسڈ اینی تھنگ ایٹ آل، لیکن جو بچے تھے انہوں نے کبھی بھی کچھ بھی مس نہیں کیا تھا، یعنی ان کا زیادہ تر وقت ٹی وی کے آگے ہی گزرتا تھا۔ نیکسٹ پیرا، دے اسپینڈ آورز ان فرنٹ آف دا ٹیلی ویژن۔ وہ گھنٹوں ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے رہتے۔ دے واچڈ اٹ آفٹر اسکول، وہ اسکول کے بعد ٹیلی ویژن دیکھتے۔ ان دا ایوننگ، شام میں، آفٹر ڈنر، رات کے کھانے کے بعد، اینڈ آل ویکینڈ، اور ویکینڈ پر بھی پورا ٹائم۔ سوئچنگ فرام چینل ٹو چینل، ایک چینل سے دوسرے چینل بدلتے ہوئے۔ دے کوڈ ناٹ گیٹ انف آف اٹ، اور وہ اس سے کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتے تھے، یعنی ان کو سارا ٹائم ٹی وی کے آگے بیٹھ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا تھا، وہ کچھ سیکھ نہیں پاتے تھے کیونکہ وہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرتے تھے، انہوں نے کبھی اپنا کوئی کام کمپلیٹ نہیں کیا تھا۔ دیکھیے نیکسٹ پیرا میں، دے نیور ڈیڈ دیئر ہوم ورک، وہ کبھی بھی اپنا ہوم ورک نہیں کرتے تھے، انہوں نے کبھی اپنا ہوم ورک کیا ہی نہیں تھا۔ دے نیور پلیڈ آؤٹ سائڈ، وہ کبھی باہر کھیلنے نہیں جاتے تھے۔ اینڈ بیکاز آف دا ٹیلی ویژن، اور ٹیلی ویژن کی وجہ سے، دے نیور ڈیڈ اینی تھنگ ٹو ہیلپ، انہوں نے کبھی گھر کے کاموں میں بھی کسی کی مدد نہیں کی تھی۔ مسٹر اینڈ مسز ڈکسن ڈیڈ ناٹ لائک اٹ، اور مسٹر ڈکسن اور مسز ڈکسن کو یہ سب پسند نہیں تھا۔ ون ڈے، ایک دن، مسٹر ڈکسن ہیڈ انف، مسٹر ڈکسن بہت زیادہ تنگ آ گئے۔ ون ڈے مسٹر ڈکسن ہیڈ انف، وہ بہت زیادہ تنگ آ گئے تھے۔ ہی انپلگ دا ٹیلی ویژن، انہوں نے ٹیلی ویژن کا پلگ نکالا۔ کیریڈ اٹ اپ اسٹیئرس ٹو پٹ اٹ ان دا اولڈ وارڈروب، اور اسے وہ اوپر والے فلور پر لے گئے اور اپنی پرانی وارڈروب میں رکھ دیا، یعنی پرانی الماری میں رکھ دیا۔ فرام ناؤ آن، اب سے، یو ول واچ اٹ اونلی ایٹ ویکینڈس، اب سے تم لوگ اسے صرف اور صرف ویکینڈس پر ہی دیکھا کرو گے۔ پیج نمبر 39، ہی سیڈ، انہوں نے کہا، دا چلڈرن ور فیوریس، بچے بہت غضبناک ہوئے۔ بٹ آف کورس، لیکن یقیناً، آن ٹیوزڈے، منگل والے دن، مسٹر ڈکسن ہیڈ ٹو کیری اٹ بیک فار مسز ڈکسنز کیپ فٹ پروگرام، مسٹر ڈکسن کو اسے واپس لانا پڑا مسز ڈکسن کے کیپ فٹ پروگرام کے لیے۔ اینڈ آن ویڈنسڈے، اور اسی طرح بدھ کو، ہی ڈڈ دا سیم فار ہز کوکری کورس، انہیں اپنے کھانے پکانے کے پروگرام کے لیے ٹیلی ویژن کو واپس لانا پڑا۔ آن تھرسڈے، کیٹ ہیڈ ٹو واچ اے ویری امپورٹنٹ ڈاکیومنٹری فار ہر ہسٹری لیسن، جمعرات کے دن کیٹ کو اپنے تاریخ کے سبق کے لیے ایک ڈاکیومنٹری کہتے ہیں دستاویزی فلم کو، تو اس نے وہ دیکھنی تھی۔ اینڈ آن فرائیڈے، اور جمعے کے دن، اٹ واز دا سیکنڈ پارٹ آف دا بلیک اسٹیلین، فرائیڈے والے دن دا بلیک اسٹیلین کا سیکنڈ پارٹ تھا۔ نو بڈی کوڈ مس دیٹ، اور کوئی بھی اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، فار مسٹر ڈکسن کے لیے، دا ٹیلی ویژن واز ویری ہیوی، جو ٹیلی ویژن تھا وہ بہت زیادہ بھاری تھا۔ ونس، ایک مرتبہ، ہی ٹرپڈ اینڈ فیل ڈاؤن دا اسٹیئرز اینڈ آلموسٹ بروک ہز نیک ایز ویل ایز دا ٹیلی ویژن، ایک مرتبہ ان کا پاؤں مڑ گیا اور وہ سیڑھیوں سے گر گئے، ان کی گردن اور ٹیلی ویژن تقریباً ٹوٹتے بچے۔ نیکسٹ پیراگراف، ایونچولی ہی گیو اپ کیرینگ اٹ
and the children went back to their old habits. بالآخر اس نے ٹی وی کو اٹھا کر لے جانا انہوں نے چھوڑ دیا اور بچے اپنی پرانی عادتوں پر واپس آ گئے، یعنی وہ پھر سے سارا ٹائم ٹیلی ویژن کے سامنے اپنا گزارنے لگے۔ مسٹر اینڈ مسز ڈکسن ڈیسپیئرڈ، مسٹر ڈکسن اور مسز ڈکسن مایوس ہو گئے۔ دین ون ڈے، پھر ایک دن، وین مسٹر ڈکسن واز ان ٹاؤن، جب مسٹر ڈکسن قصبے میں تھے، ہی saw a sign in the window of the second hand shop. It said second hand television for sale. تو انہیں پرانی اشیاء کی دکان کی کھڑکی پہ ایک سائن بورڈ نظر آیا جس پر لکھا تھا پرانا ٹیلی ویژن برائے فروخت۔ مسٹر ڈکسن had a good look in the window and smiled. مسٹر ڈکسن نے کھڑکی کو اچھے سے دیکھا اور مسکرائے۔ He had an idea. ان کے ذہن میں ایک خیال تھا۔ That afternoon when the children came back from school, the television was gone. اس دوپہر جب بچے اسکول سے واپس آئے تو ٹیلی ویژن غائب تھا، ٹیلی ویژن جا چکا تھا۔ There will be no more television in this house. اب اس گھر میں مزید کوئی ٹیلی ویژن نہیں ہوگا، declared مسٹر ڈکسن۔ مسٹر ڈکسن نے واضح کیا، I took it to the second hand shop to sell it. میں اسے پرانی اشیاء کی دکان پر بیچنے کے لیے لے گیا تھا۔ نیکسٹ پیج نمبر 40. The children rushed upstairs. بچے اوپر والی منزل کی طرف دوڑے. But there was no television in the wardrobe. لیکن الماری میں ٹیلی ویژن نہیں تھا. Of course, یقیناً. They did not believe Mr. Dixon. انہیں مسٹر ڈکسن کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ Come on, Dad. Where have you put it? They kept asking. مذاق چھوڑیں ڈیڈ، آپ نے ٹیلی ویژن کو کہاں رکھا ہے؟ وہ یہ بار بار پوچھتے رہے۔ But the next morning، لیکن اگلی صبح، on their way to school، اسکول جاتے ہوئے، the children saw for themselves، بچوں نے خود ہی دیکھ لیا۔ There in the window of the second hand shop sat their very own television. پرانی اشیاء کی دکان کی کھڑکی میں ان کا اپنا ٹیلی ویژن پڑا ہوا تھا، رکھا ہوا تھا۔ The children could not believe it. بچوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، وہ بچے یقین نہیں کر سکتے تھے۔ مسز ڈکسن واز کوائٹ سرپرائزڈ ایز ویل. مسز ڈکسن خود بھی کچھ حیران تھیں. بٹ شی کوئکلی ایگریڈ، لیکن وہ جلد ہی راضی ہو گئیں. اٹ کوڈ ناٹ ڈو اینی ہارم، کیونکہ یہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا اس بات سے۔ دا فالوئنگ ویک، اگلے ہفتے، مسٹر اینڈ مسز ڈکسن ورکڈ ہارڈ ٹو ٹیک دیئر چلڈرنس مائنڈ آف دا ٹیلی ویژن. مسٹر اور مسز ڈکسن نے سخت محنت کی تاکہ وہ بچوں کے ذہنوں سے ٹیلی ویژن کو نکال سکیں. مسٹر ڈکسن brought back all sorts of interesting books from the library for Tim. مسٹر ڈکسن ٹم کے لیے لائبریری سے ہر طرح کی دلچسپ کتابیں واپس لے کر آئے. مسز ڈکسن bought some material and made a rabbit for Ben to complete his teddy collection. مسز ڈکسن نے کچھ چیزیں خریدیں اور بین کے لیے ایک خرگوش بنایا. ریبٹ خرگوش کو کہتے ہیں. خرگوش بنایا تاکہ وہ اپنی ٹیڈی کلیکشن کو، یعنی ٹیڈی آرٹ گیلری، جیسے ہمیں کسی چیز کو جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے تو وہ ٹیڈیز جمع کیا کرتا تھا، تو وہ انہوں نے اس کے لیے ایک ریبٹ بنایا تاکہ وہ اپنی ٹیڈی کلیکشن کو کمپلیٹ کر سکے. شی آلسو ہیلپڈ کیٹ ود ہر پیانو پریکٹس. On Thursday, Mr. Dixon took the boys shopping and they cooked a terrific dinner. انہوں نے کیٹ کی پیانو پریکٹس میں بھی مدد کی. جمعرات کے دن مسٹر ڈکسن لڑکوں کو خریداری کے لیے ساتھ لے گئے اور انہوں نے بہت شاندار کھانا بنایا. Later that week, Mrs. Dixon found the forgotten board games at the bottom of a drawer. اس ہفتے کے آخر میں مسز ڈکسن کو بورڈ گیمز دراز کے نچلے حصے میں پڑے مل گئے جنہیں وہ بھلا چکے تھے. On Saturday, the television in the window of the second-hand shop had gone. It had been sold. ہفتے کے دن پرانی چیزوں والی دکان کی کھڑکی سے ٹیلی ویژن غائب تھا، یہ فروخت کر دیا گیا تھا. The children were very depressed. بچے بہت مایوس تھے. Come on, cheer up. کوئی بات نہیں، خوش رہو. It is not the end of the world. دنیا ختم نہیں ہوگی. Said Mr. Dixon. Mr. Dixon نے کہا. That day he bought some wood.
ropes and tools. On Sunday, they started to build a tree house in the garden. اس دن انہوں نے کچھ لکڑیاں، رسے اور اوزار خریدے اور اتوار کے دن انہوں نے باغ میں درخت پر گھر بنانا شروع کیا. ٹری ہاؤس آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جو درخت پر گھر بنایا جائے. Slowly the days passed and the children began to forget the television. آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے اور بچوں نے ٹیلی ویژن کو بھلانا شروع کیا. They might have forgotten it completely if one day something quite extraordinary had not happened. وہ شاید اسے مکمل طور پر بھول جاتے اگر ایک دن ایک غیر معمولی واقعہ پیش نہ آتا. They were having fun dressing up. They had found lots of old clothes in the attic when suddenly they saw it. وہ مخصوص لباس پہنے تفریح میں مصروف تھے. انہیں اوپر والی منزل سے بہت سے پرانے کپڑے مل گئے جب اچانک انہوں نے یہ دیکھا. They could not believe their eyes. انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. There right in front of them was the television. ان کے بالکل سامنے ٹیلی ویژن موجود تھا. Dad, they all screamed together. Dad, یہ سب ایک ساتھ چلائے. It was time for an explanation. اب یہ وضاحت کا وقت تھا. مسٹر ڈکسن confessed everything. مسٹر ڈکسن نے ہر چیز کا، ہر بات کا اقرار کیا. He had never taken the television to the shop. وہ کبھی بھی ٹیلی ویژن کو دکان پر لے کر نہیں گئے تھے. But when he had seen the very same television in the shop window that day, it had given him the idea of hiding their own television in the attic. جب انہوں نے بالکل اسی طرح کا ٹیلی ویژن دکان پر دیکھا، اس دن انہیں اپنے ٹیلی ویژن کو اوپر والی منزل پر چھپانے کا خیال آیا. I was going to put it back sooner or later, he said. میں نے اسے جلد یا دیر سے واپس اسی جگہ پر رکھنا تھا، انہوں نے کہا. Everyone was flabbergasted. ہر کوئی حیران تھا. Yes, mean we could have watched the black stallion, exploded Mrs. Dixon. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم بلیک اسٹیلین دیکھ سکتے تھے. مسز ڈکسن پھٹ پڑیں، یعنی وہ بہت زیادہ غصے میں آ گئیں. Well, it is on tonight if you want to catch up, said Mr. Dixon, feeling quite guilty. ٹھیک ہے، یہ آج رات کو ہے اگر تم اس پروگرام کو دیکھنا چاہو، مسٹر ڈکسن نے قصوروار محسوس کرتے ہوئے کہا. Oh yes, let's have it back, Dad, shouted the children. اوہ ہاں ڈیڈ، آئیں اسے دوبارہ اس کی جگہ پر رکھیں، بچے چلائے. So Mr. Dixon brought the television back downstairs and they all watched it that weekend. چنانچہ مسٹر ڈکسن ٹیلی ویژن کو دوبارہ نیچے والی منزل پر لے آئے اور اس ہفتے ان سب نے اسے ویکینڈ پر دیکھا. کس کو؟ ٹیلی ویژن کو. They also watched it the following week because Mr. Dixon did not have the heart to put it back in the wardrobe. انہوں نے اس کے بعد آنے والے ہفتے میں بھی پورا ٹائم ٹیلی ویژن دیکھا کیونکہ اب مسٹر ڈکسن میں اسے دوبارہ کپڑوں کی الماری تک لے جانے کی ہمت نہیں تھی. But everything was not quite like it. لیکن اب ہر چیز پہلے کی طرح نہیں تھی. Because that very same week, کیونکہ اسی ہفتے Tim finished all his library books. Tim نے اپنی لائبریری کی تمام کتابیں پڑھ لیں and tidied his room, اور اپنا کمرہ بھی اس نے صاف کر لیا. Kate became a millionaire in one evening at the board games. Kate ایک شام بورڈ گیم پر لکھ پتی بن گئی. And Ben made a house for his teddies, اور Ben نے اپنے ٹیڈیز کے لیے ایک گھر بنایا. They all made a magnificent cake for Mrs. Dixon's birthday. ان سب نے مل کر مسز ڈکسن کی سالگرہ پر ایک شاندار کیک تیار کیا. As a special present, they organized a concert. ایک خاص تحفے کے طور پر انہوں نے ایک کانسرٹ کا اہتمام کیا. کانسرٹ کہتے ہیں موسیقی کی تقریب کو. But best of all, they finished the tree house. لیکن سب سے خاص بات یہ تھی کہ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ انہوں نے ٹری ہاؤس مکمل کر لیا تھا. A party was arranged by them and all the friends were invited. ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا ان کی طرف سے اور انہوں نے تمام دوستوں کو دعوت دی، انوائٹ کیا. Everybody had a great time.
ہر ایک نے اچھا وقت گزارا. ویل ایکسیپٹ مسٹر ڈکسن. مسٹر ڈکسن کے علاوہ. ہی واز واچنگ ٹیلی ویژن. وہ ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے. سو اسٹوڈینٹس یہاں پہ چیپٹر کمپلیٹ ہوا. اب ہم ہوم ورک اسٹارٹ کریں گے اور یہ تمام ہوم ورک اسکول کی کاپیز میں ہوگا. سب سے پہلے ورڈ سینونیمس میننگس 3 کالمس ڈرا کریں گے آپ لوگ. فرسٹ ون از مسڈ. فیلڈ ٹو ہٹ دا مارک. ناکام ہو جانا. نمبر 2 ڈکلیئر. پروکلیم. اعلان کرنا. نمبر 3 ڈیسپیئر. لاس. مایوس ہونا. نمبر 4 ایونچولی. پاسبلی. ممکنہ طور پر. نمبر 5 ٹرپ. اسٹمبل. ٹھوکر لگنا. نمبر 6 بلیو. ہیو فیتھ ان. اعتماد. نمبر 7 ٹیریفک. کریٹنگ ٹیرر. ہولناک. نمبر 8 فارگیٹ. لوز ریممبرنس. فراموش کرنا. نمبر 9 ہارم. ڈیمیج. نقصان. نمبر 10 گلٹی. کرمنل. قصوروار. 11 آرگنائز. گیو آرڈرلی اسٹرکچر. تیار کرنا. نمبر 12 کانفیس. ایکنالج. تسلیم کرنا. Question number 1 which program did Mr. and Mrs. Dixon enjoy? Answer. Mr. Dixon liked the motor racing and cookery course while Mrs. Dixon liked the comedies and the keep fit programs best. Question number 2 describe the routine of the children about watching the TV and why Mr. and Mrs. Dixon did not like it. The children never missed anything at all. They spent hours in front of the television. Mr. and Mrs. Dixon did not like it because they never did their homework. They never did anything to help. Question number 3 why did Mr. Dixon give up carrying the TV? Answer. For Mr. Dixon, the television was heavy. Once he tripped and fell down the stairs. Eventually, he gave up carrying the television. Question number 4 what idea did Mr. Dixon have and what did he declare? Answer. Mr. Dixon had an idea of selling TV to the second-hand shop, but not for real. He pretended that he sold the TV, but actually hid the TV in the attic and declared that there will be no more television in this house. Question number 5 how did Mr. and Mrs. Dixon work hard to take their children's mind off the television? Answer. They tried to make their children busy in other activities like reading books, playing board games and making a tree house. Now word sentences 2 columns draw karenge. Number 1 documentary. I sometimes watch documentaries. Number 2 Unfortunately, I did not get the chance to see the castle. Number 3 declared. He declared that he was innocent. Number 4 organized. She organized people to work for social justice. Number 5 guilty. He feels guilty about the project's failure. Now passage. Page number 40. Second last paragraph. Come on, cheer up. It is not the end of the world, said Mr. Dixon, and that day he bought some wood, ropes and tools, and on Sunday they started to build a tree house in the garden. Slowly the days passed and the children began to forget the television. They might have forgotten it completely if one day something extraordinary had not happened. Page number 41 تک یہ پیسج آپ لوگ لکھیں گے. Friends, this passage has been taken from chapter number 5 No More Television. ترجمہ. کوئی بات نہیں، خوش رہو، دنیا ختم نہیں ہوگی. مسٹر ڈکسن نے کہا. اس دن انہوں نے کچھ لکڑیاں، رسے اور اوزار خریدے اور اتوار کے دن باغ میں انہوں نے ایک درخت پر گھر بنانا شروع کیا. آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے. بچوں نے ٹیلی ویژن کو بھولنا شروع کر دیا. وہ شاید اسے مکمل طور پر بھول جاتے اگر ایک دن ایک غیر معمولی واقعہ پیش نہ آتا. Now fill in the blanks. Number 1 one day dash had enough, Mr. Dixon. Number 2 there will be no more dash in this house, television. Number 3 Mr. and Mrs. Dixon dash despaired. Number 4 I was going to put it back dash all later, sooner. Number 5 Tim finished all his dash books, library. Number 6 dash had a great time
everybody. سو اسٹوڈینٹس ہمارا اسائنمنٹ یہاں پہ کمپلیٹ ہوا. یہ تمام ورک آپ سب اسکول کی کاپیز میں کریں گے. تھینک یو.